Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Ruh Islam. کہ ایک بوڑھی عورت، شدید گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سے باہر نکلے، صحابہ کا جرمٹ ہے، تو اس بوڑھی عورت نے آگے کھڑے ہو کے روک لیا اور وہ اپنی ساری زندگی کی باتیں سنانے لگی۔ ایک سناتی دوسری شروع کر دیتی، ایک ختم ہوتی دوسری شروع کر دیتی، پھر ختم ہوتی پھر شروع کر دیتی، پھر ختم ہوتی پھر شروع کر دیتی، حتیٰ کہ کئی گھنٹے گزر گئے۔ میرے لجپال پوری توجہ سے اس کی ایک ایک بات کا ایک ایک لفظ مشاہدہ فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ سناتی رہی حتیٰ کہ لجپال کے نرم و نازک جسم اطہر سے پسینہ اتنا نمودار ہوا کہ پورے لباس میں پسینہ سرایت کر گیا، اور پسینہ جوں زیادہ ہوتا خوشبو تو زیادہ ہوتی۔ تو صحابہ کرام نے معافی مانگ کے عرض کی، لجپال، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھی عورت تو پاگل ہے، اس کی تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ تو لجپال، آپ تھک گئے ہیں، آپ کا جسم مبارک نرم و نازک ہے، اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات جاگ کے آپ تھک جاتے ہو، کچھ دیر سو جایا کرو، اللہ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو آپ تھک گئے ہیں، آپ پسینہ مبارک آ گیا ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کا تو دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کی تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے پورے شہر میں۔ تو میرے لجپال نے فرمایا، جس کی کوئی بھی نہ سنے اس کی میں سنتا ہوں، سبحان اللہ، جس کی کوئی نہ۔ اب میں نے بات صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سبحان اللہ کے لیے نہیں، ہمارے خاندانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، ہمارے خاندانوں میں، بلکہ آج کے دور میں ماں باپ کی کوئی نہیں کچھ سنتا۔ خیر ہے، سنیے، ٹائم نہیں ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو لجپال کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ ہماری کیا مرضی ہے؟ ہمارے جتنے بھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں آیا؟ کوئی اپنی مرضی سے بڑا ہوا ہو؟ کسی نے کہا کہ میری مرضی کا چہرہ ہو، میری مرضی کا سارا ماحول ہو؟ نہیں نا۔ کوئی مرا اپنی مرضی سے ہے؟ نہیں، کسی کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ کوئی کرنا بھی چاہے تو ناکام ہو جائے گا۔ تو پھر جب مرضی اپنی نہیں آنے کی، جانے کی، رہنے کی، تو پھر کیوں نہ ہو انہی کی مرضی پہ اپنی مرضی قربان کر دیں، تو وہ تو چڑھ جائے نا، کامیاب تو ہو جائے نا۔ تو آج سنتا کسی کی کوئی نہیں ہے، سنے گا وہی جو لجپال کا ماننے والا۔